بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو حنیفۃ لا يحجر علی السفیہ اذا کان بالغا عاقلا حرا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بیوقوف آدمی پر حجر نہیں کیا جائے گا جو کم عقل ہے جبکہ وہ بالغ عاقل اور آزاد ہو۔ وتصرفہ فی مالہ جائز، اور اس کا مال میں تصرف کرنا جائز ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُبْذِرًا مُفْسِدًا، اگرچہ وہ فضول خرچی ہو، مبذراً و مفسداً، اگرچہ وہ فضول خرچ ہو یا مال میں بگاڑ کرنے والا ہو۔ یتلف مالہ فیما لا غرض لہ، اپنے مال کو ایسی چیزوں میں برباد کر دیتا ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ولا مصلحت، اور جس میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہوتی ہے۔ مثل ان یتلفہ فی البحر، جیسے وہ اسے مال کو سمندر میں ضائع کر دے، او یحرقہ فی النار، یا اسے آگ میں جلا دے۔ یہ کل پڑھایا تھا ہم نے۔ الا انہ قال اذا بلغ الغلام غیر رشید لم یسلم الیہ مالہ حتی یبلغ 25 سنۃ۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ بیوقوف آدمی جس کے پاس عقل کم ہو، اور اس کو جو ہے جب تک کہ یہ ایسا لڑکا جو غیر کم عقل ہو کر ہی بالغ ہوا ہے، ناسمجھ ہو کر ہی بالغ ہوا ہے، اس کو مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 25 سال کا ہو جائے۔ اور اگر اس بیچ میں وہ تصرف کرے گا تو اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ پھر جب وہ 25 سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا، اگرچہ اس سے سمجھداری کا احساس نہ ہو۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ فَإِن بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي وَقَالَ يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ۔ یہ سب تو ہو چکا تھا بھائی۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ بیوقوف شخص کو پر حجر کیا جائے گا، یعنی اس کو خرید و فروخت وغیرہ جو اقوال تصرفیہ ہے، قول تصرفی ہے، قولی تصرف ہے، اس سے اس کو منع کیا جائے گا بیوقوف شخص کو۔ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، اور اس کے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا۔ فَإِن بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ، صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کم عقل آدمی بیچے تو اس کا بیچنا اس کے مال میں لاگو نہیں ہوگا۔ لم ينفذ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ، تو نافذ نہیں ہوگا بَيْعُهُ، اس کی بیع، فی مالہ، اس کے مال میں۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلِحَةٌ اجازہ الحاکم، اور اگر اس میں مصلحت ہو تو حاکم اس کو جائز کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اور اگر اس نے غلام کو آزاد کیا تو اس کی آزادی نافذ ہوگی، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا۔ یعنی بیوقوف آدمی جو عاقل تو ہو، یعنی اس کو عقل تو ہو لیکن سوجھ بوجھ نہ ہو زیادہ۔ وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، اور غلام پر واجب ہوگا کہ اپنی قیمت میں وہ سعی کرے۔ قیمت میں سعی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام کما کر کے اپنی قیمت جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے وہ کما کر کے اپنے مالک کو دے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ، ایسا ہی اگر کسی کم عقل شخص نے اپنی مرضی سے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ فَإِن سَمَّ لَهَا مَهْرًا، تو اگر اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا تو مہر چونکہ وہ ناسمجھ ہے، تجربہ کار نہیں ہے، کم عقل ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو باندھنا چاہیے مہر 1 لاکھ، لیکن باندھ دے 10 لاکھ روپے، یعنی اپنے اوپر ہی نقصان کر لے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے مہر باندھا، جاز منہ مقدار مہر مثلہا، تو اس کی طرف سے عورت کے مہر مثل کی مقدار تک یہ جائز ہے۔ یعنی اگر عورت کا مہر مثل 2 لاکھ روپے ہے اور اس بیوقوف شخص نے شادی کیا، اب لڑکی والے چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مہر باندھے، بیوقوف آدمی اس کو پٹا لیا اور کہا کہ 5 لاکھ روپے مہر دینے کے لیے تو تیار ہو جا، تو اگر یہ تیار ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 2 ہی لاکھ دینا پڑے گا، کیونکہ عورت کا مہر مثل 2 لاکھ روپے ہم نے فرض کیا ہے۔ 3 لاکھ وبطل الفضل، اور جو زیادتی ہے وہ باطل ہو جائے گی، یعنی 3 لاکھ روپے اور جو ایکسٹرا باندھا وہ نہیں دینا پڑے گا۔ وقال فی من بلغ غیر رشید، اور صاحبین نے فرمایا، امام ابو یوسف اور امام محمد نے، اس شخص کے بارے میں جو ناسمجھ ہو کر بالغ ہوا۔ یہاں تک مسئلہ چل رہا تھا امام اعظم کے نزدیک۔ اب صاحبین نے فرمایا معاف کیجئے، ابھی تک مسئلہ چل رہا تھا ناسمجھ آدمی کے بارے میں، اب بات چل رہی ہے جو بالغ ہی ہوا ناسمجھ ہو کر کے۔ اور صاحبین نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو بالغ ہوا ناسمجھ ہو کر کے، جو اوپر فرمایا گیا کہ امام اعظم کے نزدیک ایسے شخص کو 25 سال میں مال دیا جائے گا۔ لا يدفع الیہ مالہ ابدا، صاحبین فرماتے اس کو کبھی بھی اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔
یعنی اس کے جو پیسے، اس کی پراپرٹی وغیرہ ہے اس میں تصرف کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، حتیٰ یونس منہ الرشد، یہاں تک کہ اس سے سمجھداری کا احساس ہونے لگے۔ یعنی جب یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں اب یہ خرید و فروخت وغیرہ کو سمجھنے لگا، روپے پیسے کہ کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جس کو یہ نہیں پتہ رہتا کہ 5,000 زیادہ ہے کہ 9,000 روپے زیادہ ہے یا 9 روپے زیادہ ہے، ان کو لگتا ہے 9 روپے زیادہ ہے کیونکہ 5 کے آگے ہے وہ، اور 5,000 اس سے کم ہے کیونکہ نیچے عدد ہے وہ۔ تو اس طرح کا بیوقوف لڑکے کو جو ہے اگرچہ 25 سال کا ہو جائے، یہ صاحبین کے نزدیک اس کا مال نہیں سونپا جائے گا، وہ کچھ بھی نقصان کر لے گا خود کا۔ کب سونپا جائے گا صاحبین کے نزدیک؟ حتیٰ یونس منہ الرشد، یہاں تک کہ اس سے سمجھداری کا احساس ہونے لگے۔ ولا یجوز تصرفہ فیہ، اور اس کا اس مال میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب وہ مال کسی کو تحفے میں دے دے تو اس کو واپس لے لیا جائے گا۔ آئس کریم والا آیا اور اٹھا کے اس نے 500 کا نوٹ دے دیا آئس کریم والے کو، تو نہیں دیا، اس طرح کی بیع درست نہیں ہوگی۔ وَتُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِن مَالِ السَّفِيهِ، لیکن بیوقوف کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ، اور اس کے مال سے اس کے اولاد پر بھی خرچ کیا جائے گا، اس کی بیوی پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفْقَتُهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، اور جن قریبی رشتہ داروں کا اس پر نفقہ واجب ہوتا ہے اس پر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، اگر ایسا ناسمجھ بیوقوف آدمی جو مالدار بھی ہے، وہ اگر حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کا ارادہ کرے، حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کا ارادہ کرے، لم یمنع منہا، تو اس سے اسے روکا نہیں جائے گا۔ ولیکن لا یسلم القاضی النفقۃ الیہ، لیکن قاضی جو ہے یہ جو سامان وغیرہ کا خرچہ ہے، زاد راہ کا خرچہ ہے، وہ خرچہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ لا یسلم القاضی النفقۃ الیہ، قاضی نفقہ اسے نہیں سونپے گا۔ وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ ثِقَةٍ مِّنَ الْحَاجِّ، بلکہ کسی بھروسے مند حاجی کو سونپ دے گا، یعنی اس کے ساتھ میں جو ثقہ ہے، بھروسے مند شخص ہے، اس کو خرچہ دے دیں گے اور کہیں گے کہ بھیا یہ راستے میں جو کچھ بھی جہاں رہے گا، رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، یہ سب تم نبھاتے رہنا۔ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ، جو اس کو اس پر یعنی اس بیوقوف آدمی پر حج کے راستے میں خرچ کرے گا۔ فَإِن مَرِضَ، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو دے دیا جائے گا 25 سال کا ہو جائے تو۔ فَإِن مَرِضَ، تو اگر ایسا ناسمجھ آدمی بیمار پڑ جائے، وَأَوْصَىٰ بِوَصَایَا فِي الْقُرْبِ، اور کچھ وصیت کرے قریبی رشتہ داروں کے، فی القرب، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ، اور نیک کاموں میں، ابواب خیر سے مراد خیر کے دروازے، مراد نیک کاموں میں وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو 10,000 روپے جامعہ میں دے دینا، اس طرح سے، اور ہے وہ بیوقوف، جاز ذالک فی ثلث مالہ، تو یہ وصیت اس کے مال کے تہائی حصے میں جائز ہوگی۔ مال کا تہائی حصہ مطلب اگر 3 لاکھ چھوڑ کر کے مرا ہے تو 1 لاکھ میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے کہا تھا 2 لاکھ روپے دے دینا اور چھوڑا ہے، مر کے گیا ہے اور چھوڑا ہے اس نے مال 3 لاکھ ہی روپے، تو 3 لاکھ کا ثلث یعنی 1/3 جو ہوتا ہے وہ 1 لاکھ روپے ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے ہی جو ہے صدقہ کیا جائے گا، اگرچہ اس نے وصیت کی تھی 2 لاکھ کرنے کی، باقی جو بچے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ میت کی وصیت جو ہے اس کے مال کے تہائی سے پوری کی جائے گی، پوری ہو جائے تو ٹھیک، نہ پوری ہو جائے تو بھی ٹھیک۔ وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِالْإِحْتِلَامِ وَالْإِنزَالِ وَالْإِحْبَالِ إِذَا وَطِئَ، بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو نماز کے لیے بالغ ہونے کی عمر تو مطلب 12 سے 15 سال رکھی گئی ہے، لیکن معاملات وغیرہ میں بالغ ہونے کی عمر دیکھیے تو بالغ ہونے کی جو ہے کچھ دلیلیں ہیں ظاہری، وہ یہ ہیں: بلوغ الغلام بالاحتلام، لڑکے کا بالغ ہونا یا تو احتلام سے ہوگا، یعنی خواب میں اس کو جو ہے منی نکلے، والانزال، اور انزال سے ہوگا، والاحبال اذا وطئ، اور جب وہ کسی سے وطی کرے تو اس کو حمل ٹھہر جائے، یعنی اگر اس کی شادی کرا دی جائے اور وطی کرے اور سامنے والی عورت کو حمل ٹھہر جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لڑکا جو ہے بالغ ہو چکا۔ یہ 3 صورتیں ہیں علامت۔ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، تو اگر یہ علامتیں نہ پائی جائیں، فَحَتَّىٰ يَتِمَّ لَهُ 18 سَنَةً عِندَ أَبِي حنیفہ، تو یہاں تک کہ اس کے 18 سال پورے ہو جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ یہ معاملات میں، نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے 15 سال پورے ہو جائیں گے تو احتیاطاً جو ہے اس کے بالغ ہونے کا فتویٰ ہو جائے گا اور اس پر نماز ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَیض، اور لڑکی کا بالغ ہونا حیض کے ذریعے سے ہوتا ہے، حیض آ جائے لڑکی بالغہ ہو گئی۔ والاحتلام، اور احتلام سے، اس کو خواب میں جو ہے صحبت کا خواب دیکھے، اس میں
تو اور اس میں جو انزال ہو جائے تو بالغہ ہو گئی، والحبل اور حمل سے، یعنی کوئی اس سے وطی کرے حمل ٹھہر جائے، اس کا مطلب وہ بالغہ ہو گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، اگر یہ تین علامتیں ظاہر نہ ہو، فَحَتَّىٰ يَتِمَّ لَهَا 17 سَنَةً عِندَ أَبِي حنیفہ، تو یہاں تک کہ اس کے پورے ہو جائے 17 سال امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ 17 سال میں لڑکی جو ہے معاملات نبھانے میں بالغہ ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے 12 سال کی عمر میں لڑکی کے بالغ ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور صاحبین نے فرمایا، اذا تم الغلام والجاریۃ 15 سنۃ فقد بلغا، جب لڑکا اور لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بے شک وہ بالغ ہو جائیں گے، یعنی معاملات کرنے کے لیے، تجارت وغیرہ، خرید و فروخت وغیرہ، تصرف قولی کرنے کے حساب سے بالغ ہو جائیں گے، ورنہ تو یہی کہا جائے گا کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جائے گا، 12 سال میں لڑکی بالغہ ہو جائیں گی۔ وقال ابو حنیفہ وَإِذَا رَاهَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ فَقَالَ قَدْ بَلَغْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ، اگر لڑکا اور لڑکی مراہق ہو جائے، مراہق کہتے ہیں بالغ ہونے کی عمر کے قریب کو پہنچ جانا، مثال کے طور پر 15 سال کا ہونے والا ہے یا ہونے والا ہے، اور ابھی تک جو ہے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ، اور بالغ ہونے میں دونوں کا معاملہ مشکل ہو جائے، یعنی اشتباہ ہو جائے کہ ابھی تک بالغ ہوئے یا نہ ہوئے، فقال، پھر دونوں بولے، لڑکا یا لڑکی، قد بلغنا، ہم بالغ ہو چکے ہیں، فالقول قولہما، تو ان دونوں کی بات مانی جائے گی، اب اس سے علامت نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ کب اس کی بات مانی جائے گی کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں؟ جب بالغ ہونے کی عمر کے قریب پہنچ چکے ہوں، مراہق ہو چکے ہوں۔ مراہق کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو اپنے بالغ ہونے کی عمر کے قریب پہنچ چکا، جیسے 14-15 سال کے بیچ کی عمر کا بچہ ہے، تو اگرچہ اس سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور یہ مسئلہ آ جائے کہیں پر کہ یہ بالغ ہوا کہ نہیں ہوا، مثال کے طور پر اس نے کوئی پراپرٹی کا سودا کر لیا تھا، اس کے والدین کا کہنا ہے کہ یہ تو بالغ ہی نہیں ہوا، اس نے تصرف کیسے کر لیا، سامنے والا بولتا نہیں بالغ ہو گیا، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ علامت تو کچھ ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو لڑکا کے کہہ دینے سے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں بات مان لی جائے گی، اور وہ بول دے میں بالغ نہیں ہوا تو وہ بھی بات مان لی جائے گی۔ فالقول قولہما، تو بات ان دونوں کی ہوگی، فالقول قولہما لفظی معنی ہوگا تو بات ان دونوں کی بات ہے، یعنی ان دونوں کی بات مانی جائے گی۔ وہ احکامہما احکام البالغین، اور ان دونوں کے احکام بالغین کے احکام کی طرح ہوں گے۔ وقال ابو حنیفہ، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرے، امام اعظم نے فرمایا، لا احجر علی المفلس فی الدین، قرض میں جسے مفلس بنا دیا گیا ہے اس پر میں حجر نہیں کروں گا۔ ابھی بھی ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی کو جو ہے نا وہ گھوشت کر دیا جاتا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، مطلب فقیر گھوشت کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، دیوالیہ بولتے ہیں اس کو، دیوالیہ۔ کوئی کمپنی کا مالک ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ لون لے کے رکھتا ہے 4 جگہ 5 جگہ سے، وہ لاس ہو جاتا ہے، اب کمپنی والے، لون والے، کمپنی بینک والے اس کے اوپر کیس کرتے ہیں، وہ کورٹ جاتا ہے، تو کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساری چیکنگ کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں مفلس قرار دیا جانا، اردو میں، ہندی میں بولتے ہیں اس کو دیوالیہ گھوشت کر دیا جانا۔ پیپر میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں شخص کو دیوالیہ گھوشت کر دیا گیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کورٹ میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، یہ قرضہ نہیں دے سکتا تم لوگوں کا، جب ہوگا تب دے گا، اس کو آپ تنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے وقال، تو ایسے شخص کہتے ہیں جس کو مفلس گھوشت کر دیا گیا ہو، کیا اس پر حجر کیا جائے گا؟ یعنی کیا ایسا کیا جائے گا کہ بھیا تم مفلس ہو چکے ہو نا، اب تم کچھ بھی خرید نہیں سکتے، کچھ بھی بیچ نہیں سکتے، کیونکہ خریدنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے پاس مال ہے تو قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو کیا ایسا کیا جائے گا؟ تو امام اعظم فرماتے کہ نہیں، میں اس کو جو ہے دین میں مفلس شخص پر، قرض کی وجہ سے مفلس شخص پر حجر نہیں کروں گا۔ وَإِذَا وَجَبَتِ الدُّيُونُ عَلَىٰ رَجُلٍ، اور جب کسی شخص پر بہت سارے قرضے واجب ہو جائیں، وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ، اور اس کے جو قرض خواہ ہیں، غرما کہتے ہیں جس نے قرضہ دیا ہو، اس کے غرما یعنی قرض خواہوں نے مطالبہ کیا اس کے قید کرنے کا، والحجر علیہ، اور اس پر حجر کرنے کا، لم احجر علیہ، تو میں اس پر حجر نہیں کروں گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اور اگر اس کے پاس مال ہو کہیں چھپایا، لم يتصرف فيه الحاکم، تو حاکم اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ولكن يحبسه ابدا، ہاں حاکم اس کو قید کر سکتا ہے، حتى يبيعه في دینه، تاکہ اسے وہ بیچ دے اپنے قرض کی ادائیگی میں۔ کبھی کبھی کیا رہتا ہے کہ ایک شخص کے پاس پراپرٹی ہے، وہ اس کو بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن قرضہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بیچتا ہی نہیں ہے، تو حاکم کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی طرف سے زبردستی اس کی زمین کو بیچ کر کے اس کا قرضہ دلوائے،
وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو قید کر دے قرض کی وجہ سے۔ اب جب قید میں رکھیں گے تو وہ چھوٹنے کے لیے کیا کرے گا؟ قرضہ ادا کرنا چاہے گا۔ اب قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کو زمین بیچنی پڑے گی، تو خود اپنی مرضی سے زمین بیچے گا وہ، اگرچہ بامر مجبوری بیچے گا لیکن اپنے اختیار سے بیچے گا۔ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمُ، اگر اس کے پاس مال ہے تو حاکم اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وَلَكِنْ يَحْبِسُ أَبَدًا، لیکن اس کو قید کر سکتا ہے ہمیشہ کے طور پر، حَتَّى يَبِيعَهُ فِي دَيْنِهِ، یہاں تک کہ اس زمین کو یا اس پراپرٹی کو وہ اپنے قرضے کی ادائیگی میں بیچ دے۔ یہ تو ہوا اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے لیے اس کے پاس جو ہے کیش نہ ہو، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے سونے چاندی کے سکے نہ ہو، اس زمانے کے اعتبار سے نوٹ نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ، تو اگر اس کے پاس سونے کے سکے ہیں، چاندی کے سکے ہیں، معاف کیجیے، چاندی کے سکے ہیں، اور اس کے پاس درہم ہیں کہیں چھپا ہوا، فَقَضَاهَا الْقَاضِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ، تو قاضی یعنی جو حاکم ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جس جنس کا اس نے قرض لیا تھا وہی جنس اس کے پاس موجود ہے، اور اوپر کیا تھا کہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی موجود تھی اور قرضہ لیا تھا کیش میں، تو کیش دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ پراپرٹی بیچنی پڑے گی، اور یہاں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لیا تھا وہی دے رہا ہے، اس لیے یہاں پر اجازت لینے کی حاجت نہیں۔ یا ایسا ہی ہے اس زمانے میں کہ اگر کسی نے 10,000 روپے کیش لیا تھا، اس کے پاس 1 لاکھ کا ایک مکان ہے، تو کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ 1 لاکھ کا مکان بیچ کر کے اس کا قرضہ کورٹ دلوا دے، یعنی شرعی اسلامی نقطہ نظر سے یہ کر سکتا ہے کہ 10,000 جو اس کے پاس کیش ہے بغیر اس کی اجازت کے زبردستی اس کے گھر سے 10,000 لے لے اور اس کے قرض خواہوں کو دے دے، یہ کر سکتا ہے۔ فائن کا، کیونکہ جس جنس کا اس نے جس جنس کی جو چیز لیا تھا وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، گویا کہ معنی یہ جائے گا کہ وہ قرض جس نے قرضہ دیا ہے اسی کی وہ چیز ہے، اس لیے اس کو دے دیا جائے گا اگرچہ وہ اجازت دے یا نہ دے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ، اور اگر قرضے میں اس کے چاندی کے سکے تھے، وَلَهُ دَنَانِيرُ، اور اس کے پاس سونے کے سکے ہوں، بَاعَهَا الْقَاضِي فِي دَيْنِهِ، تو بھی قاضی اس کو اس کے دین میں بیچ سکتا ہے، کیونکہ چاندی اور سونا جو ہے ایک ہی جنس سے، اور وہ جنس ہے ثمن۔ وقال، اور صاحبین نے فرمایا، اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیہ حجر علیہ القاضی، مفلس آدمی کے قرض خواہ